قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں پہلے کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ اہل ایمان کا صرف دشمن نہیں، اشد الناس عداوتن، لوگوں میں سے شدید ترین دشمن، لوگوں میں سے سب سے زیادہ پکا اور ٹھکا دشمن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن، سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ خطرناک دشمن اہل ایمان کا کون ہے؟ الیہود، وہ یہودی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن، سب سے سخت دشمن تمہارے ایمان کا، تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، تمہاری اولاد کا، تمہاری سلطنت کا، تمہاری ریاست کا، تمہارے افکار کا، تمہاری سوچ کا، ہر چیز کا سب سے بڑا دشمن اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیہود، وہ یہودی ہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل کے جو حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نے جو آج کے اس جمعہ میں خطبہ جمعہ میں گزارشات کرنی ہے، دو چیزوں پر روشنی ڈالنی ہے۔ پہلی چیز جو میں نے ابھی تک عرض کر دی ہے کہ مومن کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ اگر جذبہ جہاد نہیں ہے، یا اگر کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کے نبی کے اس فرمان کا انکار کرتا ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جہاد قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اگر کوئی جہاد کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کی نصوص کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کے عمل اور کردار کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کے فرامین کا انکار کر رہا ہے، وہ سیاستہ کے اندر پھیلی ہوئی ان تمام روایات کا انکار کر رہا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے جہاد کے اندر حصہ لینے اور جہاد کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جذبہ جہاد تازہ ہونا چاہیے۔ مومن کے اندر جذبہ جہاد مر جائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہودی مومنوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ لوگوں میں سے اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہے۔ ہم نے قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ سچا اور برحق ہے، جھوٹا نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ نے جو حکم ہمارے لیے فرما دیا، ہمارے لیے وہ 100% فائدے مند ہے، ہمارے لیے وہ 100% مفید ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم قرآن کی آیات سے ہٹ جاتے ہیں یا قرآن کی آیات پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہودی کس اعتبار سے اہل ایمان کا دشمن ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس تفصیل کی طرف کہ موجودہ حالات کے اندر جہاں پر فلسطینی خواتین کی اور فلسطینی بچوں کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کا مال محفوظ نہیں ہے، ان کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، عالمی میڈیا تو یہ چیزیں نہیں دکھا رہا، لیکن سوشل میڈیا کے اندر بیچارے 2-2 سال کے بچے ہیں، آدھا سر ہے آدھا سر نہیں ہے،
آدھا دھڑ ہے آدھا دھڑ نہیں ہے، کسی کا ایک بازو ہے تو دوسرا بازو نہیں ہے، بھائی قریب مرا ہوا ہے شہید ہوا ہے اور دوسرا بھائی پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیٹے سامنے فوت ہو چکے ہیں، ماں پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات فلسطین کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہم فلسطینیوں کا موجودہ دور کے اندر اس صورتحال کے اندر ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے، یقین مانیے گا میں تو اس بندے کو مومن ہی نہیں سمجھتا کہ جس کے سامنے ایک مومن کا خون کیا جا رہا ہو، ایک مومن کی عزت کو تاڑ تاڑ کیا جا رہا ہو، ایک مومن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو اور آپ کے جذبات کھولے نہیں، آپ کا ایمان تازہ نہ ہو، آپ کی اس کے ساتھ تعاون نہ ہو، آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرے، یہ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے امت مسلمہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہمیں اس کو پہچانتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والا دن ہو اور وہی فلسطینی بچے، وہی معصوم بچے، وہی معصوم خواتین ہمارا گریبان پکڑے اور ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش کر دے کہ کل جب دنیا کے اندر ہمارے اوپر بمباری ہو رہی تھی، ہمارے گولیوں کے نشانے بنائے جا رہا تھا، ہمیں شہید کیا جا رہا تھا، ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، تب تم نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ ہمارے ساتھ مدد کی کوئی صورت اختیار کی تھی یا اسی طرح اپنے کردار یہودیوں کے ساتھ رکھے تھے، محبت یہودیوں کے ساتھ رکھی تھی، تعاون یہودیوں کے ساتھ رکھا تھا؟ تو اس لیے اپنے ایمان کو خدارہ بیدار کیجئے گا، اپنی غیرت ایمانی کو بیدار کیجئے گا۔ یہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی، یہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو متحد ہونے کی، یہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی، یہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے، ہر مسلمان اپنے ایمان کو بیدار کرے، ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن یہی فلسطینی بچے ہمارا گریبان پکڑے ہوئے۔ تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم فلسطینیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی صورت تو یہی ہے کہ ہم اپنے حکمران بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کے حق میں علل اعلان آواز بلند کرے، علل اعلان یہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، علل اعلان اس بات کا اظہار کر دے اور مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے، یہ اسباب مہیا کر دیے جائے کہ ہم اپنا جسم، اپنی جان، اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرے۔ اور ہماری غیرت ایمانی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر بارڈر کھل جاتے ہیں، اگر کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کریں، اپنے جسم پیش کریں، اپنے بچوں کو پیش کریں، جس طرح ممکن ہو سکے ہم مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی کے کام کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، نیکی کے کام کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے اندر، برائی کے اندر، فحاشی کے اندر پھر تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے حضور روئیں، اللہ کے حضور گڑگڑائیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے نصرت کی توفیق مانگے،
اللہ سے ان کے حق میں دعائیں بلند کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اپنے لیے تو دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن یقین مانیے گا ہم فلسطینی مسلمانوں کو یاد نہیں کر رہے، ہم ان معصوم بچوں کو یاد نہیں کر رہے جن کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے اوپر بم بھی پھینکے جا رہے ہیں، جن کو کلاشنکوف کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے لیے تو دعا کر رہے ہیں، اپنی معیشت کے لیے تو دعا کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے تو دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے تو دعا کر رہے ہیں، لیکن ان معصوم بچوں کے لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں ہاتھ اٹھائیں، اپنی ہر نماز میں، ہر عبادت میں، ہر لمحہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ ان مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما، ان کو فتح نصیب فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم ان کے لیے، یہودیوں کے لیے بد دعا کریں اور فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا ہے، اگر اسباب بن جاتے ہیں، اگر ہماری فوج ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو ہم جان کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، اللہ کے راستے میں جانے پیش کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنا مال ان کے لیے پیش کریں۔ یقین مانیے گا، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ آپ اس وقت جس ملک میں بیٹھے ہوئے، جس جگہ پر بیٹھے ہوئے، خانہ جنگی کا ماحول نہیں ہے، کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جس سے ہمیں خطرہ ہو، پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی سننے میں یہ بات آ رہی ہے ہمارے ملک پاکستان کی طرف سے، ہماری پاک فوج کی طرف سے، اور کراچی کے کچھ بڑے ادارے ہیں ان کی طرف سے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ اگر امداد کا اعلان ہو جاتا ہے، ہمارے علاقائی سطح پر ہو جائے، حکومتی سطح پر ہو جائے، تو خدا را یہ آپ سے گزارش کروں گا ان مجاہدین کی نصرت ضرور کیجئے گا، ان کے ساتھ تعاون ضرور کیجئے گا۔ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، ہزاروں میں دے سکتے ہیں، ہزاروں میں دیجئے گا، سینکڑوں میں دے سکتے ہیں، سینکڑوں میں دیجئے گا، روپیوں میں دے سکتے ہیں، روپیوں میں دیجئے گا، لاکھوں میں دے سکتے ہیں، تو دینے سے گریز نہ کیجئے گا، اس نیت سے دیجئے گا کہ وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، میرے مسلمان ہونے کے ناطے میرے بھائی کے بچے ہیں، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں کی وجہ ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ بھی حکم یہ کہتا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا، المسلموں کا جسد واحد، کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تیسری چوتھی صورت جو سب سے اہم ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، خدا را میں یہ کہتا ہوں امت مسلمہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مومن کا، انسان کا، مسلمان کا ایمان جاگتا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک وہ تم مسلمان ہو، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کیوں یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں یہودیوں کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں اپنا پیسہ یہودیوں کی فیکٹریوں میں بھیج کر، یہودیوں کی مصنوعات خرید کر، یہودیوں کی چیزیں خرید کر ان کے اسلحہ خریدنے کا سامان مہیا کر رہے ہیں؟ وہی اسلحہ جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہی اسلحہ جو معصوم بچوں پر چلاتے ہیں، وہی اسلحہ جو مسلمان خواتین کا خیال نہیں کرتا، ان کو تار تار کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں ایسی یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے ایمان کو بیدار نہیں کر رہی؟ کیوں امت مسلمہ آپ لوگوں کا سٹیٹس یہ بن چکا ہے کہ میں نے برانڈ استعمال کرنا ہے،
برانڈ سے نیچے میں نے استعمال نہیں کرنی چیز۔ میرے بھائی برانڈ استعمال کرو، اچھی چیز استعمال کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شریعت میں اس بات کی ممانعت ہے، لیکن اس بات کا خیال ضرور کرو، آپ جو بھی کام کرتے ہو، آپ جو بھی چیز خریدتے ہو، آپ جہاں پر بھی پیسہ انویسٹ کرتے ہو یا خرچ کرتے ہو، وہاں پر فائدہ امت مسلمہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نہ ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے جو امت مسلمہ کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں ہم ایسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، جتنی بھی بڑی فیکٹریاں ہیں، جتنی بھی روزمرہ کی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس سارے کا سارا پیسہ اور اس کی پروفٹ کہاں جا رہی ہے؟ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، برطانیہ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، ہر چیز وہاں جا رہی ہے، اپنے کتوں کو تو سنبھالے نا، جو آپ کا اور میرا پیسہ لوٹ کر ادھر پہنچا رہے ہیں، ادھر پہنچا رہی ہے۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن عوامی سطح پر ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے؟ عوامی سطح پر ہماری ذمہ داری یہ بن رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز یہ چیز ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے، فلاں ملک کی ہے، اگر میں یہ خریدوں گا، فرض کرو 100 روپے کی خریدوں گا تو یہ 5 روپیہ فلاں ملک میں جا رہا ہے، تو کیا یہ میرے ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ میرے ملک پاکستان سے محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں ایسی چیز خریدوں ہی نہیں کہ جس کا پرافٹ اور جس کا پیسہ میرے ملک سے باہر جا رہا ہے؟ بہرحال افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے کچھ ایسے کرپٹ لوگ ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کو بیچ رہے ہیں، اوپر والی سطح پر بیٹھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں اور اپنے کمیشن کھاتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ بھرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، لیکن عوامی سطح پر جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ملک پاکستان سے محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ساری کی ساری مصنوعات، وہ ساری کی ساری پروڈکٹ، وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو مسلمانوں کے خون کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں، جس کا پرافٹ، جس کا اسلحہ خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، آج سے ہم وہ ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں، انشاءاللہ کہہ دیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ نیت کریں کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ چیز یہودیوں کی ہے، میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاؤں گا، اس کو خریدوں گا نہیں۔ اپنے اسلامی ممالک والی یا وہ ایسی چیز جس کا پرافٹ مسلمان کے اکاؤنٹ میں جائے، جو مسلمان کے لیے استعمال ہو، جو اس کے فائدے کے لیے ہو۔ چلو یہاں پر یہ بات عرض کر دیتا ہوں، کم از کم وہ پیسہ جو کسی مسلمان کی کمپنی میں جائے گا وہ مسلمانوں کے عام فائدے کے لیے تو استعمال نہ ہو، لیکن کم از کم ان کافروں کی کمر تو ٹوٹے گی نا کہ جو وہ اپنے پرافٹ سے اسلحہ خرید کر، جدید چیزیں خرید کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس موجودہ صورتحال کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہونا چاہیے، مومن کے دل سے جذبہ جہاد ختم نہیں ہوتا، جس کے دل میں جذبہ جہاد نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ میں نے صحیح روایت سے آپ کو یہ بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جہاد نہیں کیا، جہاد میں حصہ نہیں ملایا اور جہاد کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہے، اسی طرح وہ مر گیا تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے۔ کیسے مدد کرنی ہے؟ ہر دعا کے اندر ہم نے ان کو شامل کرنا ہے۔ اگر اسباب بن جاتے ہیں، اگر فوج یہ عدالت اجازت دے جاتی ہے، اگر ہماری حکومت اجازت دے دیتی ہے تو ہم نے اپنے جسم پیش کرنے ہیں، جہاد کے اندر عملی طور پر حصہ لینا ہے۔ تیسری صورت میں نے عرض کی ہے مدد کی، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت جیسے سننے میں آ رہے کہ امداد پہنچائی جا رہی ہے یا کچھ پرائیویٹ ادارے امداد پہنچانے کی صورت بنا لیتے ہیں، آواز آ جاتی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے تعاون کرنا ہے، فلسطینی مسلمانوں کی ادویات کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنا
अपना हिस्सा जरूर शामिल करूंगा। रुपया 10 रुपए, 100 रुपया, 1000 रुपया कपड़े का एक जोड़ा देकर, एक बुनियान देकर, एक टूटा हुआ जूता देकर अपना हिस्सा जरूर शामिल कीजिएगा। और चौथी सूरत मैंने ये अर्ज की है कि फलस्तीनियों के साथ हमारे ताउन की और मदद की सूरत ये है कि हम ऐसी तमाम की तमाम मसनूआत का बाइकाट कर दें कि जो मसनूआत यहूदियों की हैं, जो काफिरों की हैं, और जिनके प्रॉफिट से वो असलहा खरीद कर हम मुसलमानों पर चला रहे हैं। और आपके इल्म में ये भी इजाफा करता चलो, बहुत सारी ऐसी हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं कि जो यहूदियों की हैं। अब ये आपने सोचने, आपने परखने हैं, आपने इस बात की रिसर्च करनी है कि कौन सी चीज यहूदियों की है। मेरी चीज खरीदने से ये प्रॉफिट यहूदियों के अकाउंट में जाएगा या किसी मुसलमान के अकाउंट में जाएगा, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ईमान का तकाजा है, मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह ताला की जात से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।